اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، حد سے زیادہ خوش ہوں، کیونکہ میرے مالک نے اتنا کرم کر دیا ہے کہ ہمارا ملک دیوالیہ ہونے سے 100% اللہ نے بچا لیا ہے۔ صرف اس ذات پاک نے بچایا۔ مجھے پورا یقین تھا اس ذات پاک پہ کہ انشاءاللہ یہ بنانے میں بھی اس ملک کو بنانے میں بھی اس ذات پاک نے خصوصی کرم کیا تھا۔ 27ویں رمضان کو بنا تھا، اور 27ویں رمضان کو ہی اللہ نے ایسی کرم نوازی کر دی ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے سے بھی بچ گیا ہے۔ ذریعہ کس کو بنایا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے نواز شریف کو، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ چیف جسٹس عطا بندیال نے خفیہ طور پہ جس گاڑی میں جا کے جی ایچ کیو میں چیف سے ملاقات کی ہے، آرمی چیف سے، اس گاڑی کا نمبر تک میں نے ٹریس کر لیا ہے۔ کیا یاد کریں گے مجھے سننے والے کہ اپنے ویورز کے لیے میں کہاں کہاں سے خبریں نکال کے لاتا ہوں۔ گاڑی نمبر کوئی بندہ نہیں بتائے گا، صرف میں بتاؤں گا آپ کو کہ کون سی گاڑی میں گیا ہے، کس طریقے سے ہوا ہے، لیکن وہاں سے اس کو کوڑا سا جواب ملا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور الحمدللہ آرمی چیف چائنا پہنچ گیا ہے۔ ابھی رکا ہوا سی پیک بھی میں پورے رمضان میں دعائیں کرتا رہا ہوں، اللہ نے دعائیں قبول کی ہیں کہ غیب سے مدد کی کہ وہ بھی انشاءاللہ چل جائے گا یہ دورے کے بعد انشاءاللہ۔ وہی گارنٹی مانگ رہا ہے وہ چائنا بھی کہ بھائی عمران خان دوبارہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ عمران خان دوبارہ آیا تو اس نے آ کے پھر امریکہ کے کہنے پہ، یورپ کے کہنے پہ، اسرائیل کے کہنے پہ، انڈیا کے کہنے پہ سی پیک روک دینا، کیونکہ 4 سال تک اس نے روکے رکھا تھا، اور 4 سالوں میں اس کا پاکستانی قوم کو یہ نقصان ہوا ہے کہ اس کا اخراجات 3 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے اگر 1 کروڑ میں بننا تھا نا، تو اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہ اب 3.5 کروڑ میں بنے گا۔ کتنا اس ظالم بندے نے اس ملک کو تباہ کیا، کتنا نقصان کیا، اور پھر بھی یوتھے کر رہے ہیں نہیں جی نہیں۔ اور یہ جو کرپٹ جج ہے نا، 3 کا ٹولہ، ان کے ساتھ وہ اشر ہونے والا ہے نا، اللہ نے اس کو کیسا گندا کیا ہے کہ ایک اور ویڈیوز پکڑی گئی ہے ان کی آنے تک۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ بہت اندر سے خبریں نکال کے لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ تو ایک گزارش ہے کہ دیکھیں میں 75 سال کی عمر میں بھی کتنا ایکٹیو ہوں آپ لوگوں کے لیے، کہاں کہاں سے خبریں نکال کے لاتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، اس کے بعد پھر پورے ثبوتوں کے ساتھ ولاگ میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، تاکہ کل کوئی معذرت نہ کرنی پڑے، کل کوئی کسی اس کا کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں کسی پہ ناحق الزام لگاؤں، نہیں، چاہے وہ عمران ہے، چاہے یہ کرپٹ جج ہے، یا جو کوئی بھی ہے نا، پورے ثبوتوں کے ساتھ۔ آذر سروس جج ہے نا، یقین جانیے میں ان کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں تو صرف اس ذات پاک سے ڈرتا ہوں، باقی کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ یہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، اس سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، صرف اس ذات پاک سے ڈرتا ہوں۔ میں نے پچھلے ولاگ میں اس کی بھی ٹھیک ٹھاک کلاس لی تھی کہ یہ جو منتیں کرتا پھر رہا تھا ان ججوں کی، اب ان ججوں کا اشر دیکھیے گا، اللہ کی طرف سے وہ اب اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں کہ کیا اشر ہوگا۔ تو لیکن یہ شہباز شریف میں تڑ نہیں ہے، نواز شریف ہے دلیر بندہ، اس کو ماننا پڑے گا، وہ دلیر بندہ ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، میری ویڈیوز کو زیادہ پوری طرح دیکھا کریں، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں۔
जिस हिसाब से पूरी दुनिया में मेरी वीडियोस देखी जाती हैं ना, उस हिसाब से चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करने की, और वीडियोस पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। पूरी वीडियोस देखा करें, और 3-4 सेकंड का इश्तिहार चलता है उसमें, वो भी गवारा कर लिया करें, देख लिया करें, कोई फर्क नहीं पड़ता 3-4 सेकंड से। तो फिर अपील है कि कोशिश करें कि जिन जिन लोगों का व्हाट्सअप बना हुआ है उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और बाहर जो हमारे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं ना, परदेसी बच्चे, उन बच्चों को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, उनके रिज़्क में अल्लाह इजाफा फरमाए। उनसे अपील है कि खुदारा मुल्क के बैंकों के ज़रिए पैसे भिजवाएं, हुंडी के ज़रिए हरगिज़ ना भिजवाएं। इस वक्त आप लोगों के पैसों की ज़रूरत है, डॉलरों की ख़ास तौर पे ज़रूरत है हमारे मुल्क को। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बैंकों के थ्रू थ्रू भिजवाएं। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। नंबर 1 पे जो मौजू था ना, तो वो था जनाब, देखें मेरी कौन सी खान साहब से दुश्मनी है। अगर खान साहब ने इस मुल्क के खिलाफ काम ना किया होता ना, 4 साल सी पैक ना रोका होता, मुल्क के मफाद में महंगाई का तूफान ना लाया होता, मुल्क के मफाद में काम किए होते, मुल्क से गद्दारी ना करता, वैसे इसका भी कसूर नहीं है। ये अभी पढ़ रहा था, अभी क्रिकेट में भी नहीं आया था, उस वक्त से ही हकीम सईद ने एक किताब लिखी थी जापान की कहानी, उसमें उसने पहले, बहुत पहले बता दिया था कि यहूदी एक पाकिस्तानी इमरान नियाजी को तैयार कर रहे हैं, इसको क्रिकेट में लाएंगे, क्रिकेट में रोज दिलाएंगे, फिर इसी के थ्रू वर्ल्ड कप जितवाएंगे, इसको सियासी पार्टी बना के देंगे, खरबपति योधन के साथ शादी करवाएंगे, बड़ा सा घर बना के देंगे, सियासी पार्टी बना के देंगे, खरबों डॉलर लगा के इसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे और इसी से मुल्क तबाह करवाएंगे। लेकिन जो कुछ भी है, गलतियां हुई हैं, ठीक है बाजवा से भी, लेकिन यकीन मानिए आखिरी वक्त में मुल्क को बचाने में भी अहम किरदार बाजवा ने भी अदा किया। सबसे ज़्यादा किरदार बाजवा का है। अगर बाजवा इसको हुकूमत से ना उतारने में तावन करता, उन पार्टियों को ना राज़ी करता, उनको ये गारंटी ना देता कि भाई फौज न्यूट्रल है, और फौज को 75 सालों में पहली मरतबा अगर किसी ने न्यूट्रल किया तो वो बाजवा ही है। ठीक है, इंसान गलतियों का पुतला, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलती को तस्लीम कर लेना ये सबसे बड़ी इंसानियत होती है। और वो शैतान है जिसने गलती की और बाद में उस पर अड़ गया। और यही बात ये दूसरे शैतान में भी है, इमरान नियाजी में। ये भी गलती करता है और उस गलती को पे अड़ जाता है, और उसकी नतीजा क्या निकलता है। कश्मीर में इसकी हुकूमत थी, इसने क्या किया, पोडरी बंदे की कोई अक्ल तो वो उसमें होती ही नहीं ना, उस पोडरी में कोई अक्ल नहीं होती, कोकीन पीता है, हद से ज़्यादा है। अब तमाम एजेंसियों ने ये रिपोर्ट दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये कोकीन की मिकदार जितनी पीता था ना, उससे इसने 3 गुना ज़्यादा पीनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से किसी वक्त भी इसकी मौत वाक़ई हो सकती है। तो मैं बार बार यूथियों को बता रहा हूँ कि भाई जब भी इसकी मौत होगी ये कोकीन पीने से ही होगी, इसको कोई नहीं मारेगा, ये अपना दुश्मन खुद बना हुआ है। और ये इस पे अल्लाह की मार पड़ी है, उन गरीब लोगों की बददुआएं लगी हैं जिनको नाहक इसने कत्ल करवाया, मरवाया, हज़ारों लोगों को, आमर लियाकत को और इसी तरह के हज़ारों लोगों को मरवाने में इसका हाथ है। ये तो बाद में आस्ता आस्ता एजेंसियां बता रही हैं, तहकीकात हो रही हैं। और ये करप्ट जजों का टोला जो बैठा हुआ है ना, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी और सेशन कोर्ट में भी, ये जब तक करप्ट जजों को जूते मार के बाहर नहीं निकालेंगे ना, उस वक्त तक ये ना तो कोई एजेंसी इनको अरेस्ट कर सकती है, ये फौरन कबल अज वक्त ही जमानत करवा लेते हैं जाके उन करप्ट जजों को पैसे दे के। तो उस वक्त तक कोई सबूत नहीं हाथ लगेगा इनके, और ना ही कोई तहकीकात हो सकती है, ना ही वो लूटा हुआ पैसा वापस आ सकता है। तो लेकिन इंशाल्लाह अब उन जजों का भी अंजाम करीब ही है, बस कुछ घंटों की बात है, इंशाल्लाह उनका भी अशर नशर होने वाला है। उन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी ना, ख़ास तौर पे साकब निसार, वो सबसे बड़ा इस
صدی کا سب سے بڑا بغیرت جو آدمی ہے نا وہ ثاقب نثار ہے۔ میں اس کو ثاقب نثار نہیں، ثاقب ناصور کہتا رہتا ہوں۔ اس کی نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے، کرپٹ ترین آدمی ہے جو شروع سے ہی کرپشن میں تھا۔ اور یہ جب پڑھتا تھا نا، وہ اداکار شاہد نے بتایا تھا کہ یہ جو ثاقب نثار جو ہے نا، یہ ہم سے 1 1 روپیہ لے کے تو ہمارے لو لیٹر جا کے لڑکیوں تک پہنچاتا تھا۔ یہ دلال تو شروع سے ہی تھا اور اب تک اس دلالی پہ لگا ہوا۔ یہ اب غیر ملکی ایجنٹوں کا، غیر ممالک میں جو بیٹھے ہوئے نا اس کے پیچھے، ان کا ایجنٹ بنا ہوا ہے۔ یہ اب ملک کو تباہ کرنے میں لگا ہوا تھا، لیکن اس کے وہ سارا کچا چٹا نکل گیا ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ کل کی ڈیٹ میں عید کے بعد جو پہلا اجلاس ہونا تھا اس میں انہوں نے سسپینڈ کرنا تھا نواز شریف کو، نائل کرنا تھا، جس طرح وہ یوسف رضا گیلانی کو کیا تھا، نواز شریف کو کیا تھا نا، اسی طرح توہین عدالت لگا کے نا تو اس کو نائل کر دینا تھا شہباز شریف کو۔ اور وہ اللہ نے کیسا ان کا وہ الٹ کر دیا کہ ثاقب نثار کی، اور وہ جس نے وہ وکیل جو ہے نا جس نے اس مریم نواز کو دھمکیاں دی تھی قتل کی، وہ خواجہ طارق رحیم کی اور ثاقب نثار کی آڈیو پکڑی گئی ہے، آڈیو پکڑ لیا ہے انہوں نے، ریکارڈ کر لیا ہے۔ اللہ اس کا بھلا کرے جی، جو ایسے غداروں کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ ملک کے چھپے ہوئے ہیرو ہیں جو ان غداروں کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ اس میں وہ ساری سازش کا تانے بانے سارے، فلاں ڈیٹ کو اس کو فوراً فلاں تاریخ کو فلانا، وہ اس کو سمجھا رہا ہے ثاقب نثار کہ اس پوائنٹ کو آپ نے کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے وہ پوائنٹ اٹھانے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جج ہمارے اپنے ہیں وہ اس کو نائل کر دیں گے۔ اور نائل کرنے میں، حکومت سے اتارنے میں یہ گیا جناب خفیہ طور پہ جی ایچ کیو میں آرمی چیف سے ملنے کے لیے۔ یہ 1.5 ہفتہ پہلے کی بات ہے، لیکن میں اس لیے پہلے نہیں بولا تھا نا کہ میں پوری تسلی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے، تو پوری تسلی تحقیق کرنے کے بعد میں آپ کو کنفرم رپورٹ بتا رہا ہوں کہ اس نے خفیہ طور پہ ملاقات کی ہے۔ اور خفیہ طور پہ جس گاڑی میں گیا ہے نا، آپ لوگ کیا یاد کرو گے کہ ایک بوڑھا آدمی ہمیشہ سچ بولتا تھا، کہاں سے آپ لوگوں کے لیے خبریں نکال کے لاتا تھا۔ میں اس گاڑی کا نمبر بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، SC001، یہ اس گاڑی کا نمبر ہے جس میں یہ بیٹھ کے جی ایچ کیو گیا ہے، وہاں پہ آرمی چیف سے ملاقات کی ہے۔ آرمی چیف کو کہا جی کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ بس اتنا کریں کہ کسی طرح آپ کا میں سے عمران خان سے کمپرومائز کروا دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے خلاف دوبارہ وہ نہیں بولے گا، پچھلی باتوں پہ بھی وہ معافی مانگے گا، اور آپ کسی طرح اس حکومت کو ختم کریں، اس کو ہم اتار رہے ہیں، ہم اس کو نائل کر رہے ہیں شہباز شریف کو، تو آپ ہمارا ساتھ دیں، تو حکومت کو اتارنے میں، ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ تو وہ یہ آرمی چیف بکاؤ تو ہے نہیں، اس کا اللہ بھلا کرے، یہ سچا سید ہے، کھرا سید ہے اور حافظ قرآن بھی ہے۔ اس نے کہا جناب فوج کا کام یہ نہیں ہے، نہ ہی عدلیہ کا کام ہے اس طرح کی حکومتیں گرانا اور بنانا۔ وہاں سے اس کے منہ پہ رکھ کے جوتا پڑا ہے نا، تو وہاں سے مایوس ہو کے واپس آیا ہے، اور واپس آتے ہی اس کی آئی ایس پی آر نے بھی ایک پریس، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی پریس ریلیز کی۔ اس سے پہلے دیکھیں جتنے بھی آتے تھے نا، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر روزانہ ٹی وی پہ آ کے بک بک کرتے رہتے تھے نا، یہ ہوتا ہے اصل پروفیشنل بندے۔ دیکھیں ان کے تقریباً میرے خیال ہے جب سے حکومت میں یہ آرمی چیف بنا ہے نا عاصم منیر، تو یہ پہلی اس کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلی پریس کانفرنس کی ہے جس میں اس نے صاف لفظوں میں بتایا کہ بھائی ہم نہیں سیاست میں حصہ لیں گے، ہم نے اٹھایا ہوا ہے حلف سرحدوں کی حفاظت کرنے کا اور اندرونی خطرات کی حفاظت کرنے کا، ملک کی حفاظت کرنے کا، ہم اسی پہ قائم ہیں۔ ہم نے حلف لیا ہوا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں حصہ لیں گے، نہ سیاست میں دخل اندازی کریں گے۔ تو صاف آرمی چیف کو انہوں نے کہا ہے کہ
بھائی آپ کا بھی اختیار نہیں ہے، یہ سیاسی لوگوں پہ چھوڑ دیں، وہ جانے اور عوام جانے۔ پاکستان کے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام ہیں، میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کسی واحد جماعت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں۔ اس سے پہلے جتنے بھی 75 سالوں میں آئے ہیں نا، وہ جماعتوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، کسی ایک پسندیدہ جماعت کے ساتھ، اور اسی کا ہی نقصان ہوا ہے کہ ہمیں بنے ہوئے 75 سال ہو گئے اور ابھی تک ہم کشکول اٹھائے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ ہم سے بعد میں جو آزاد ہوا ہے چائنا، اب وہ، میں آپ کو ایک اور راز کی بات بتاؤں کہ چائنا نے جاپان، سب سے زیادہ پائیدار گاڑیاں جاپان کی مانی جاتی ہیں نا پوری دنیا میں، یا جرمنی کی، جب چائنا نے جاپان اور جرمنی دونوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اب پوری دنیا میں نمبر 1 پہ 2022 میں چائنا کی گاڑیاں گئی ہیں، پوری ورلڈ میں، پوری دنیا میں ان ممالک کو چائنا نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور ہم سے سال بعد بنا تھا یہ، چائنا آزاد ہوا تھا، ورنہ یہ کیا کرتے تھے؟ کوکین پیتے تھے، نہ سوری، افیم، افیم بس ایک چوہے پکڑے، ان کو فرائی کیا، کھا کے افیم کی گولی کھائی اور سو گئے، یہ کام ہوتا تھا۔ ماؤ زے تنگ نے آ کے نہ تو ان کو جگایا، اور اس کے بعد وہ قوم ایسی جاگی کہ یقین جانیے پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور اب آپ آ جائیں جناب دوسری بات پہ، یہ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ چیف جسٹس کا اللہ نے بیڑا غرق کر دیا، اللہ آگے بھی اس کا بیڑا غرق کرے گا، کہ یہ کرپٹ جج تھے 3 کا ٹولہ، انہوں نے ملک کو تباہ کرنے میں سب سے زیادہ کردار اگر ادا کیا تو یہ ان تینوں نے کیا ہے۔ تو باقی میں ان لوگوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان غداروں کو ننگا کیا ہے، ان غداروں کو عوام کے سامنے ان کے اصل چہرے دکھائے ہیں۔ عمران نیازی سمیت سب غدار پکڑے گئے ہیں۔ عمران نیازی کا اللہ نے وہ اشر کیا ہے نا، کس طرح اس کو ذلیل کیا، دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ذلیل ہوگا۔ کہ کشمیر میں اس کی حکومت تھی نا، تو نواز شریف کو نائل کروانے کے لیے اس نے اپنے وزیر اعظم کو پہلے نائل کروایا اور اسے گالیاں نکلوائیں، ہائی کورٹ کو نائل ہوا ہے۔ تو اس کے بعد کیا اشر ہوا، اللہ کا جب عذاب آتا ہے نا تو اس طرح آتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ یہ یوتھیوں کو کہہ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھو، کھولو آنکھیں، کھلی آنکھوں سے دیکھو کہ کیا اشر ہوا ہے اس کا۔ کل اس نے اجلاس بلایا تھا اپنے پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا، 7 ممبر ٹوٹل اس اجلاس میں شامل ہوئے ہیں، 7۔ وہ وزیر اعظم ہے جو وہ بھی نہیں گیا، کیونکہ وہ تو اس نے کہا بھائی میں تو آزاد منتخب ہوا تھا، میرا کیا تعلق ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ وہاں سے بھی جواب مل گیا، اور اندر اب ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی۔ فردوس عاشق عوان بھی گئی، اور وہ فواد چودھری تو ایک پارٹی کے، کبھی زرداری کی منتیں کر رہا ہے، کبھی اس کی منتیں کر رہا ہے نواز شریف کی، کبھی شہباز شریف کی، اور آخر میں آپ کو یہ بھی آج بتا دوں کہ فواد چودھری نے پی ٹی آئی کو تقریباً چھوڑ چکا ہے، وہ جائے گا یہ جماعت اسلامی میں، کیونکہ جماعت اسلامی بھی وہ جماعت ہے نا کہ جو لوٹا بچا کچا ہوتا ہے نا، وہ اس کو اٹھا کے وہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب نمبر 2 پہ، کہ پہلی بات تو وہ ہو گئی ہے، اور عمران کی بھی ہو گئی ہے، اور اب آپ آ جائیں جناب کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کل انشاءاللہ ان کا سارے کا سارا منصوبہ انہی پہ اللہ نے پلٹ دیا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک پہلے لیں گے اعتماد کا ووٹ قومی اسمبلی سے، اور اس کے بعد پھر ایگزیکٹو پاور کے ذریعے ان تینوں ججوں کو فارغ کر کے ان کو وہاں سے سیدھا ڈیالہ جیل انشاءاللہ شفٹ کیا جائے گا، اور فوری طور پہ چیف جسٹس بن جائے گے قاضی فائز عیسیٰ اور طارق، میاں طارق۔ اس کے بعد سینئر دوسرے جتنے بھی سینئر جج ہیں نا وہ آگے آئیں گے۔ ان جونیئر ججوں کو جو بغیر اس کے کرپٹ جج شامل ہو گئے تھے نا، ان کو بھی اب انشاءاللہ فارغ کر دیا جائے گا۔ تو اگر نہیں بھی کیا جائے گا تو کم از کم بندے کے پتر، ان کو ڈنڈا دے کے نا مرچوں والا پیچھے سے، ان کو بندے کا پتر بنا دیا جائے گا۔ انصاف دیکھیں جی، یہاں کا انصاف میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں،
پاکستانیوں کو بتاتا ہوں، میں ویسے ہی تو نہیں خلاف ہوتا ہوں ان کے، میں آرمی کے خلاف کیوں نہیں ہوں، ایجنسیوں کے خلاف کیوں نہیں ہوں، کہ وہ اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کر رہی ہے، آرمی ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے، جو اس کا کام ہے نا سرحدوں کی حفاظت، ملک کی حفاظت، وہی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سیاست نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہوتے تو میں باجوہ کے دور میں کھل کے مخالفت کرتا تھا، اب بھی کر رہا ہوتا۔ تو اب لیکن باجوہ کی آخر میں اس کو میں نے سلوٹ پیش کیا تھا، ابھی بھی کرتا ہوں، کہ آخر میں اس نے وہ کام کر دیا جو 75 سالوں میں کوئی نہیں کر سکا، کہ فوج کو سیاست سے الگ کرنے کا کام یہ باجوہ نے ہی کیا تھا۔ تو جو لوگ ابھی باجوہ کے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، اور باجوہ کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں نا، میں ان کے خلاف بھی ہوں، کیونکہ باجوہ نے اس ملک پہ ابھی بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس سے جان چھڑائی ہے، ورنہ اس نے ملک کو دیوالیہ کر دینا تھا۔ اور یوتھیوں کو آج اتنا بڑی خوشخبری سناتا ہوں کہ یوتھیوں دیکھو، یہ ہوتی ہے اس ذات پاک کی جس سے معافی مانگو اللہ سے، اور اس ذات پاک کے جس کو پوری زندگی تم چور چور کہتے رہے ہو نا، دیکھو اسی ذات پاک نے اللہ نے اس کو رمضان کے مہینے میں کتنی عزت دی، کہ شاہی مہمان بن کے وہ سعودیہ میں آخری عشرے میں 10 دن عبادت کیا اس نے، مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں اور خانہ کعبہ میں کھول کے اندر بیٹھ کے اندر عبادت کیا اس نے، اور اسی کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ دیکھو، جس کو چور کہتے تھے اور تمہارا خان تو ان کا ڈرائیور بنا ہوا تھا نا، اس کو وی آئی پی پروٹوکول کبھی نہیں ملا تھا، یہ نہ صدر ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ وزیر ہے، نہ گورنمنٹ کا کوئی حصہ ہے، نواز شریف، پھر بھی اس کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے کہ وی آئی پی مہمان، شاہی خاندان کا مہمان، اور جاتے ہی وہاں دیکھیں $1 کروڑ کے لیے ہم کتنے ہفتوں کتنے مہینوں سے اس کے نیچے لیٹ گئے ہیں، آئی ایم ایف کے آگے پوری طرح لیٹ گئے ہیں، عوام کو پیس دیا ہے مہنگائی میں، پیٹرول بار بار بڑھا رہے ہیں، بجلی کے ریٹ، گیس کے ریٹ، ہر چیز پہ مہنگائی تباہی کر دی ہے، پھر بھی وہ راضی نہیں ہو رہے، وہ راضی ہوں گے بھی نہیں۔ اور اب اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیں، جس کو تم لوگ چور چور کہتے تھے نا، کتنی اللہ نے اس کو دی، کہ جیسے ہی وہ وہاں پہ اترا، وہاں پہ شاہی خاندان والوں نے اس کو استقبال کیا، شاہی جہاز میں گیا ہے، وہ ان کے جہاز میں، ان کا جہاز لے کے گیا ہے، اور اس کے بعد جاتے اترتے ہی ملاقات ہوئی ہے، پہلی ملاقات میں انہوں نے $2 ارب اس کو امداد دے دی، اور ابھی جب واپس آ رہا تھا وہاں سے، واپسی ہونے لگی تو الوداعی ملاقات میں $2 ارب مزید دے دیے، اب ہو گئے $4 ارب۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے۔ اس کے بعد $1 ارب جو ہے نا دبئی نے بھی دے دیا ہے، اور ابھی جو ہے نا آرمی چیف چلا گیا ہے ادھر چائنا، وہاں سے بھی انشاءاللہ وہ سی پیک کا جو رکا ہوا کام ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا اللہ کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور ایک اور آپ لوگوں کو میں اندر کی خبر بتا رہا ہوں کہ ایک اہم بلاک بننے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دیکھیں چائنا نے بیچ میں پڑھ کے نا، اس وقت نمبر 1 پہ اگر کوئی سپر پاور جو اپنے پیچھے کہلانے کے حقدار ہے نا، نمبر 1 پہ وہ چائنا ہی ہے۔ چائنا نے کس طرح اپنا بلاک بنانے کے لیے نا، سب سے پہلے تو سعودیہ کا اور رازنامہ کروایا ایران کے ساتھ، اب سعودیہ، ایران، ترکی، پاکستان، روس، یہ چائنا کے قیادت میں یہ ایک گروپ بن رہا ہے، اس میں پاکستان کا رہنا بہت ضروری تھا، اس لیے کیونکہ ہم شروع سے ہی امریکہ کے نیچے لگے رہے ہیں نا، وہ لیاقت علی خان صاحب نے جانا روز تھا، وہ چلے گئے امریکہ، اس وقت سے لے کے ہم امریکہ کے پیچھے لگ کے امریکہ کی جنگیں لڑیں، امریکہ کے آگے ہم نے 45 لاکھ افغانیوں کو، 30 لاکھ افغانیوں کو سنبھالا، ابھی تک وہ ان کی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے ہی دشمن بن کے ہمارے ہی بندوں کو مار رہے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں ناحق۔ یہ جو تھانے میں پورا سوات میں تھانہ ہی اڑا دیا گیا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی تو کر رہے ہیں جن کو ہم نے ایک نسل، ان کی 2 نسلیں یہاں پہ ہم نے پال کے جوان کر دی ہیں، تو کبھی نہیں بنیں گے یہ ہمارے، یہ صرف ڈالروں کے ہیں، جہاں سے ڈالر ملیں گے ادھر ہی لڑک جائیں گے، یہ امریکن کے ہی ہیں وہ۔ تو اب چائنا نے آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی، افغانستان میں بھی قدم جمانا شروع کر دیے ہیں، وسطی ایشیائی ریاستوں میں بھی انشاءاللہ اب آہستہ آہستہ یہ ایک بلاک بن رہا ہے،
اس میں صرف امریکہ اور یورپ بالکل تنہا ہو کے رہ جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ ماتحت ہو جائیں گے چائنا کے، اور چائنا کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ چائنا اتنا اندر سے مضبوط ہو چکا ہوا ہے نا کہ پوری دنیا بھی مل کے آ جائے نا تو چائنا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، روس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ تو اچھا، ایک اور بھی آج خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں پاکستانیوں، دیکھو رمضان کے مہینے میں آپ سب نے میرے ساتھ مل کے دعائیں کی نا، اللہ نے ہماری دعائیں رنگ لے آئی ہیں۔ ہمارے روس سے بھی خوشخبری آ گئی ہے کہ اگلے مہینے انشاءاللہ سستا تیل آنا شروع ہو جائے گا، جس سے تیل سستا ہوگا تو انشاءاللہ ہر چیز سستی ہو جائے گی، کرائے سستے ہو جائیں گے، ہر چیز سستی، آہستہ آہستہ بس صبر کر جائیں، کچھ یہ والا مہینہ یہ مئی میں آنا شروع ہو جائے گا سستا تیل، اور اس کے بعد پھر آئی ایم ایف کے پاس جانے کی اب ضرورت ہمیں نہیں رہی ہے۔ 1 ارب ڈالر کے لیے ہم اس کے 6 مہینے 3 مہینے سے ہم اس کے نیچے لیٹے ہوئے تھے نا، اسی کے کہنے پہ عوام کو پیس رہے تھے مہنگائی میں۔ تو اب ہمیں 3 ارب کی بجائے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے صدقے 4 ارب ڈالر دے دیے ہیں، صرف سعودیہ سے 1 ارب ڈالر، دبئی سے 5 ارب ڈالر ہو گئے، اور ابھی انشاءاللہ 5 یا 4 ارب ڈالر آ جائیں گے ادھر سے بھی، یہ چائنا سے بھی۔ اور الحمدللہ شکر، الحمدللہ مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا ملک دیوالیہ ہونے سے مکمل طور پہ بچ گیا ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اے اللہ بس غلامی میں نہ دینا، اپنی غلامی میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی رکھنا، اپنے پیارے حبیب کی غلامی میں رکھنا، ہمیں کسی اور کی غلامی میں نہ دینا۔ تو اب دیکھ لیں کتنی کرم نوازی کیا اللہ نے، کہ اللہ کے خصوصی کرم نوازی سے اللہ نے کرم کیا ہے، رحم کیا ہمارے اوپر کہ ہمارا ملک بچ گیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ بہتر کرے گا، اور آگے بھی ان غداروں سے بھی اس ملک کو محفوظ رکھے گا۔ کیسے گلیز گندے لوگ ذلیل ہوئے ہیں، یہ اللہ نے ان کے نصیب میں ہی ذلت لکھ دی ہوئی تھی، کیسے کیسے ذلیل ہوئے ہیں، اور جس کو چور کہتے تھے وہ اس کو اللہ نے کتنی عزت دی، شاہی مہمان بنا کے اس کو رمضان کے مہینے میں اپنے گھر کا مہمان بنا دیا، اپنا مہمان بنا دیا، اپنے پیارے حبیب کا مہمان بنا دیا۔ اور کس طریقے سے کہاں سے اللہ نے مدد کی کہ 1 ارب ڈالر کے لیے ہم 3 مہینے سے اس کی منتیں کر رہے تھے آئی ایم ایف کی، کہ 4 ارب ڈالر صرف مل گئے ہمیں سعودیہ سے ہی، اور دبئی سے 1 ارب ڈالر، 5 ارب ڈالر، اور ابھی چائنا میں بھی انشاءاللہ آرمی چیف گئے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی اچھی خوشخبری آئے گی، اور وہاں پہ وہ اس پہ بھی دستخط ہو جائیں گے، دفاعی معاہدے پہ بھی۔ یہاں پہ اب ہر قسم کا اسلحہ پہلے بھی بن رہا ہے، ابھی مزید بنے گا، اور انشاءاللہ ابھی جو معاہدہ ہوگا نا اس میں ہوگا کہ پاکستان پہ اگر حملہ ہوگا تو چین ہمارے ساتھ مل کے لڑے گا، اور اگر چین پہ حملہ ہوگا تو پاکستان اس کے ساتھ مل کے لڑے گا انشاءاللہ، اور اس میں روس بھی ساتھ دے گا ہمارا۔ اور یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے کرم نوازیاں ہو رہی ہیں کس کس طریقے سے، اور یقین جانیے کہ زمان ٹاؤن میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، وہ لوگ جو کل تک دعائیں مانگ رہے تھے نا، آئی ایم ایف کو لکھ رہے تھے، خط لکھ رہے تھے، لیٹر لکھ رہے تھے یہ غدار کے پاکستان کو امداد نہ دے، تو نہیں دی نا، اچھا ہی ہوا نا نہیں دی، اس نے تو قرضہ ہی دینا تھا، امداد نہیں قرضہ تھا، وہ قرضہ ہی مزید قرضہ ہی چڑھنا تھا نا۔ تو اللہ نے کیسا کرم کر دیا ہے کہ ہمیں امداد مل گئی ہے جو کہ ہمیں واپس نہیں کرنی پڑے گی، یہ اللہ نے کرم کر دیا، اور سی پیک کے تھرو ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے، ہماری نسلیں بے روزگار جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جائیں گی، اور اتنی ملک میں خوشحالی آئے گی نا سی پیک کے تھرو کہ انشاءاللہ کوئی بچہ ہمارا بے روزگار نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک بلاک بن رہا ہے، انشاءاللہ اس میں پاکستان شامل ہوگا، اور پاکستان کی اس بلاک میں ویلیو ہوگی، اور وہ تو دیکھیں وہ کہاں سے کیسے یہ بڑے بڑے جاہل تھے کہ ان کو سعودیہ سمیت کتنی پاور، سارے پیسہ ان کا وہ گورے استعمال کر رہے تھے، اور ان کو اقوام متحدہ میں ویٹو تک کا اختیار کسی اسلامی ملک کے پاس نہیں تھا، یہ تو حال تھا ہمارا۔ اچھا ہماری عدلیہ دیکھیں اس کا کیا حال تھا، ابھی جو ان کو نکال کے نا، تو میری قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اپیل ہے کہ وہ جیسے ہی وہ سنبھالیں نا اس کا، تو ان کرپٹ ججوں کو سب سے پہلے کھڈے لائن لگائیں، اور سیشن تک جتنے بھی گندے کرپٹ جج ہیں نا سب کو مار کے جوتے باہر نکالیں، اور اس کے بعد
سب سے پہلے تو ان فیملیوں سے معافی مانگے، اس فیملیوں سے کہ جن کے باپ نے کیس کیا تو دادا ان کے پوتے آ کے تو ان کے پوتوں کے وقتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ لاکھوں کے حساب سے تنخواہیں، پلاٹ، یہ بالکل ختم ہونا چاہیے۔ ان کی تنخواہیں، پیٹرول 300 لیٹر، کیا 300 لیٹر یہ پورے ملک میں سفر کرتے ہیں جو 300 لیٹر پیٹرول؟ اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی تاحیات پیٹرول فری، بجلی فری، گیس فری، ایک بنگلہ فری، پلاٹ فری، اور اس کے بعد تاحیات ملازم ڈرائیور فری، اور ایک کوک فری۔ یہ تو ظلم اس ملک کے ساتھ ہو رہا تھا، یہ جج کر رہے تھے۔ تو یہ سب ختم ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ اس پارٹی سے سب سے پہلے وہ اس غریب لوگوں سے معافی مانگے جا کے۔ خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے ہی چیف جسٹس بنے نا تو ان کے پاس جائے، خود چل کے چلا جائے، کوئی شان میں فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ، آپ کی شان بڑھے گی، فرق نہیں آئے گا۔ خود چل کے چلے جائیں، ان سے معافی مانگے کہ جو 2 بھائی تھے نا، ان کو کسی نے وہ اس بندے کو مار کے پھینکا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو دیکھا، اس کی چند سانسیں باقی تھی، تو وہ اس کو اسپتال لے کے جا رہے تھے، راستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا جی جناب، پولیس نے الٹا ان کے خلاف ہی پرچہ دے دیا۔ سیشن میں ان کو سزائے موت ہو گئی، ہائی کورٹ میں ان کو سزائے موت ہو گئی، تو سپریم کورٹ میں اپیل ہوئے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ 10 سال بعد فیصلہ ہوا کہ دونوں بھائی بری ہو گئے جی، وہ پروف مل گئے جی کہ بھائی مارا کسی اور نے تھا، وہ بندہ خود ہی پیش ہو گیا جی کہ میں نے مارا تھا جی، وہ ناحق ہے، ان کا قصور نہیں ہے، وہ بے قصور ہے۔ تو تب جا کے تو سپریم کورٹ نے ان دونوں کو بری کیا، اور جب بری کیا تو پتہ چلا کہ جی 8 سال پہلے تو ان کو ہائی کورٹ کے آرڈر پہ پھانسی پہ لٹکا دیا گیا ہوا ہے۔ ان بے قصور بندوں کے گھر جا کے معافی مانگے، اور اس کے بعد بھٹو کے خاندان سے معافی مانگے کہ بھٹو کو بھی کس طرح ظالمانہ طریقے سے ان کرپٹ ججوں نے امریکہ سے پیسہ لے کے، صرف کیا تھا، بھٹو اسلامی ورلڈ بینک بنا رہا تھا کہ لاہور میں اس کا ہیڈ آفس ہونا تھا، اور یہ اربوں کا سارا پیسہ پھر اس اسلامی ورلڈ بینک میں آنا تھا۔ تو چن چن کے انہوں نے ان تمام کو مروا دیا تھا جو کہ اسلامی ورلڈ بینک بنا رہے تھے۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو تھا، اس کو انہوں نے قتل کروایا، شاہ فیصل تھا، اس کو انہوں نے شہید کروایا، اس طرح یاسر عرفات تھا، اور ناصر تھا اس کا مصر کا، انوار السادات تھا، اور اسی طرح اردن کا شاہ حسین تھا، اور لیبیا کا معمر قذافی تھا۔ یہ کس طرح چن چن کے سب کو ختم کیا، جو اسلامی ورلڈ بینک بنا رہے تھے، جو بولنا جانتے تھے، اور ان کو بنایا جو کہ امریکہ کے نیچے لگے ہوئے تھے، جن کے گھروں میں ان کی بیگمات امریکن گوریاں تھیں۔ تو ابھی دیکھیں کس طرح اللہ نے کرم نوازی کی ہے کہ واپس وہ اس بلاک میں آ رہے ہیں جو چائنا بنا رہا ہے۔ جب تمام اسلامی ممالک اس طرف آ جائیں گے نا تو اس طرف صرف ان کی معیشت تباہ حال ہے۔ یقین جانیے کہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوئے ہیں یہ انگلینڈ بھی، یورپ پورا، اور امریکہ بھی۔ یہ اللہ کا عذاب ان پہ پڑا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیے تھے نا گوانتانامو بے میں، اور یہ جو وہ عافیہ صدیقہ، وہ تو اس کو پرویز مشرف کو وہاں گرم گرم سیخیں لگ رہی ہوں گی نا، فرشتے لگا رہے ہوں گے کہ اس نے عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس کو کراچی سے اٹھایا اور جا کے تو امریکہ پہنچا دیا اس کو، پہلے افغانستان اور وہاں سے امریکہ، اور وہاں پہ وہ مکمل طور پہ اب بالکل پاگل ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کو اب رہا بھی کر دینا تو وہ بیچاری اب بالکل تقریباً سمجھ لیں کہ وہ چلتی پھرتی لاش ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ تو انصاف تھا اس ملک میں۔ اس وقت کیوں نہیں سلو موٹو لیا گیا؟ اس وقت یہ مرے ہوئے تھے جج سارے، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے ان کرپٹ ججوں کا۔ اس وقت کیوں نہیں لیا جب عافیہ کو لے جا رہے تھے؟ یا یہ جو ایجنسیوں نے غائب کیے ہوئے تھے بندے، اب اللہ کا شکر ہے اب کوئی بندہ نہیں غائب ہو رہا ہے، اب اللہ کا نیک بندہ آ گیا ہے، اور سب نظام اب جیسے آرمی میں سیدھا ہوا ہے، ایجنسیوں کے پاس سیدھا ہوا ہے نا، انشاءاللہ اب عدلیہ میں گند رہ گیا، عدلیہ میں سے بھی گند نکلے گا۔ اب کوئی بندہ، کوئی پاکستانی اغوا نہیں ہوگا، کسی پاکستانی کے ناخن نہیں نکالے جائیں گے، کسی پاکستانی کے سامنے اس کی بچیوں کی عزتیں نہیں برباد کی جائیں گی، اس کے سامنے اس کی بچیوں کو ننگا نہیں کیا جائے گا۔ کس طرح جو ہے نا
اس کی بیوی مر رہی تھی نواز شریف کی، تو اس کو کس طرح اس کو سعودیہ اس وہاں سے انگلینڈ سے بلا کے تو اس کی بیٹی کو اور اس کو دونوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ کیا اب فواد ڈبو کتے کی طرح بھونک رہا ہے جی کہ وہ گھریلو خواتین ہے؟ تو یہ تیری اماں جو ہے نا مریم نواز گھریلو خاتون نہیں تھی؟ یہ کون سی سیاست دان تھی یا کون سا عہدہ تھا اس کے پاس؟ وزیر تھی یا کوئی حکومتی عہدہ تھا اس کے پاس؟ کیوں اس کو جیل میں ڈالا گیا تھا 1.5 سال ناحق، اور کوئی پروف بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، بعد میں بری ہو گئی وہ نہیں تھی خاتون، اب خاتون یاد آ رہی ہے۔ اور یہ جو فون پہ باتیں کر رہی تھی نا، اس کی ساس بندیال کی ساس اور خواجہ طارق رحیم کی بیوی، وہ دونوں خواتین جو ہے نا یہ گھریلو عورتیں نہیں ہیں، یہ وہ خواتین ہیں۔ اچھا، چیف جسٹس کی خود بندیال کی خود بیوی جا کے وہاں پہ دیگیں زمان پارک میں تقسیم کر رہی ہوتی ہے، اس کی بیوی وہاں پہ ڈانس کر رہی، اس کی بیٹی وہاں پہ ڈانس کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ان کا حال ہے۔ یہ تو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، ان کے بچے، ان کی اولادیں سب پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، یہ جج بھی ورکر ہیں۔ یہ انصاف نہیں، یہ انصاف کے قاتل ہیں، یہ عوام کی قاتل ہیں۔ 26 کروڑ عوام کا ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا تھا نا، بجلی گیس، اچھا دیکھیں جب 2018 سے سٹارٹ کرنا چاہیے ان کا کہ 4 سالوں میں مہنگائی یہاں تک پہنچانے میں ذمہ دار کون تھا۔ 2018 میں جو روٹی ابھی ہم 30 روپے کی لے رہے ہیں نا، نان 30 روپے کا ہے، وہ اس وقت 5 روپے کا تھا، اور یہ جو روٹی تھی 2 روپے کی تھی۔ نان 5 کا تھا اور روٹی 2 کی تھی۔ چینی جو ہم 140 روپے کلو لے رہے ہیں نا، یہ 50 روپے کلو تھی۔ گھی جو 600 روپیہ کلو لے رہے ہیں نا، یہ جناب تھا کتنے کا؟ 55 روپے کلو کا، نہ سوری 150 روپیہ کلو، 150 روپیہ کلو تھا۔ اور اسی طرح آٹے کا تھیلا جو ہم 15 کلو کا 2300 روپے کا لے رہے ہیں نا، یہ جناب 20 کلو کا تھیلا 500 روپے کا تھا۔ پیٹرول جو ہم 278 روپے کا لے رہے ہیں نا، تو یہ ابھی میرے خیال 282 کا ہو گیا، کوئی کنفرم یاد نہیں ہے، عید سے پہلے میں نے حالانکہ ڈلوایا بھی ہے گاڑی میں۔ تو یہ اس وقت تھا 65 روپے لیٹر، 2018 کی بات ہے جب نواز شریف کو اتارا گیا، اس وقت کی بات ہے۔ اور 60 سے 65 5 روپے بڑھائے تھے نواز شریف نے، تو یہ عمران نیازی نے جلوس نکالا تھا اور اچھل کے تو یوتھیے نعرے لگا رہے تھے کہ چور ہے چور ہے، 5 روپے پیٹرول بڑھا دیا، اور خود پیٹرول کو 65 روپے سے کہاں لے کے چلے گئے۔ یہ سب یہ 4 سالوں میں ہوا ہے، 5 سالوں میں، یہ 1 سال میں نہیں ہوا ہے۔ شہباز شریف کو تو 1 سال ہوا ہے، اس کو تو ملک دیوالیہ ہوا ملا تھا، اور شکر الحمدللہ کہ اس نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ ورنہ اگر وہ 1 مہینہ اگلے مہینے میں فوج کے دینے کے لیے، جو ریٹائرڈ ملازمین تھے ان کو دینے کے لیے خزانے میں پیسے نہیں تھے۔ میں آپ لوگوں کو حقیقت اندر کی بات بتا رہا ہوں، میری بات پہ یقین نہیں ہے، ابھی گوگل سرچ کریں اس کا، یہ پچھلے سال کا سال پیچھے چلے جائیں نا، 2022 کے سٹارٹنگ میں، کہ جب حکومت جس دن نواز شریف نے حکومت سنبھالی نا، عمران کو جس دن اتارا گیا اس دن کا اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ چیک کریں، بالکل خزانہ خالی تھا، اس میں صرف 4 ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے، وہ اس کو ہم دیکھ سکتے تھے، خوش ہو سکتے تھے، نکلوا نہیں سکتے تھے۔ اس میں 2 ارب ڈالر بطور سیکورٹی رکھوائے ہوئے تھے، ضمانت کے طور پہ کہ یہ دیوالیہ نہ ہو جائیں یا ان کا خزانہ بالکل زیرو نہ ہو جائے۔ تو یہ سعودیہ نے، اور 2 ارب ڈالر رکھوائے ہوئے تھے دبئی نے، وہ ان کا پیسہ تھا، ہمارا نہیں تھا، ہمارا بالکل خزانہ خالی تھا، کچھ بھی نہیں تھا خزانے میں، اور ہمارا اسٹیٹ بینک تک ہمارے پاس نہیں تھا۔ یہ ان عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے نا، تو اس عالمی طاقتوں کے یہودیوں کے ایجنٹ عمران نیازی نے اسٹیٹ بینک تک جو ہے نا 2019 میں یا 20 میں لکھ کے دے دیا ہوا تھا آئی ایم ایف کو۔ اور وہ جو باقر رضا تھا نا، جس کو اس نے گورنر لگایا تھا اسٹیٹ بینک کا عمران نیازی نے، اس نے پہلے اس کو آئی ایم ایف، وہ آئی ایم ایف کا بندہ تھا، پاکستان کا تھا نہیں، پاکستانی نیشنلٹی نہیں تھی اس کے پاس، پاکستانی شناخت کارڈ تک نہیں تھا اس کا۔ تو اس طرح باہر سے لا کے خان صاحب نے اوپر بٹھائے ان کو، اور وہ سارے بھاگ گئے ہیں اب واپس، وہ اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے ہیں، تو ملک کو تباہ کر کے۔ اس نے پہلے، باقر رضا نے پہلے تباہ کیا اس کو، اچھا یہ نام کا باقر رضا ہے، یہ شیعہ نہیں ہے،
یہ قادیانی ہے، یہ باقر رضا جو تھا نا یہ قادیانی تھا، شیعہ نہیں تھا۔ شیعہ اتنا ظلم نہیں کرتے ہیں، ان میں پھر بھی ایمان کی رتی ہے۔ تو اس نے پہلے مصر کو تباہ کیا IMF کے کہنے پہ، اور اس کے بعد IMF کے کہنے پہ پاکستان پہ لایا گیا، اور پاکستان میں اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، پاکستان کی جڑوں کو تباہ کیا، اور پاکستان کو بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب کر دیا تھا۔ ابھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان نہ صرف دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے، بلکہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کس طرح دن دگنا رات چگنا ترقی کرے گا آگے انشاءاللہ۔ میرے مالک نے چاہا تو میرے مالک انشاءاللہ آگے بھی، یہاں تک اگر اس نے مدد کیا نا تو انشاءاللہ آگے بھی کرے گا ضرور۔ تو باقی یوتھیوں سے میری ایک اپیل ہے کہ خدا کے لیے اس پوڈری سے جان چھڑوائیں۔ یہ کوکین پی پی کے ویسے بھی مرنے والا ہے، یہ آج نہیں تو کل مر جائے گا۔ اس نے یہ ویسے بھی 70 سال کا بابا ہے، کوئی چھوکرا نہیں ہے، اور وہ بھی 3 گنا ڈوز لینا شروع ہو گیا ہے۔ جہاں پہ اگر 1 گرام لیتا تھا نا وہ اب 3 گرام لے رہا ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ کس حد تک تمام ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہے کہ کسی طرح اس کو روکا جائے، ورنہ یہ کسی وقت بھی اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس کے غلامی سے نکلیں، اللہ کی غلامی میں آ جائیں اگر ایمان ہے آپ لوگوں میں تو۔ لیکن ان لوگوں میں کوئی ایمان نہیں ہے۔ وہ ایک بغیرت تو ایسا ناحق تھا، مردود قسم کا بندہ، وہ کہتا ہے جی میں تو اس کی ٹٹی کھانے کو تیار ہوں، نعوذ باللہ، میں اس کا پیشاب پینے کو تیار ہوں، میں اس کا پخانہ کھانے کو تیار ہوں۔ یہ تو حال ہے ان یوتھیوں کا، ان کو کیا بندہ سمجھائے؟ ان کو اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے نا، یہ نہیں سمجھیں گے۔ ان سے ہی اللہ نے دوزخ کو بھی بھرنا ہے نا، دوزخ کے ساتھ بھی اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں نے تجھے بنایا ہے تو تجھے بھروں گا بھی انشاءاللہ، اور یہ انشاءاللہ اسی میں مردود جائیں گے سارے۔ جو اچھے PTI کے لوگ ہیں نا ان سے میں کہتا رہتا ہوں کہ خدا را ملک کا سوچیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ نواز شریف کو ووٹ دو، مت دو، کسی کو جس کو دل چاہے مرضی دو، نہیں تو مت دو، لیکن کم از کم ان غداروں کو نہ دو، ان کے چنگل سے نکلو، اپنے ملک کو بچاؤ، ملک کو دیکھو۔ آپ تھوڑا سا دماغ ہے نا تو اس میں سوچو ضرور کہ یہ اگر ملک کے وفادار ہوتے تو یہ IMF کو خط لکھتے کہ بھائی پاکستان کی مدد نہ کرو تاکہ یہ دیوالیہ ہو جائے، اور روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ فواد ڈبو بونک رہا ہوتا تھا کہ ملک دیوالیہ ہونے لگا ہے، ملک دیوالیہ ہونے لگا ہے۔ اس سے پہلے وہ بونکتا رہتا تھا جو کہ اب ایک چکر لگا کے آیا نا تو اس کی بولتی بند ہو گئی۔ اب وہ کیا نام ہے اس کا، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ سب سے بدتمیز، فواد ڈبو سے بھی زیادہ بدتمیز تھا وہ۔ تو وہ جو کہتا تھا میں جٹاں دا منٹایا، اور سیالکوٹ والوں کو خاص طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ عثمان ڈار کا کبھی بھی ساتھ نہ دینا، کیونکہ یہ قادیانی ہے عثمان ڈار، اور اس مردود نے مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کے نواز شریف کو نعرے لگائے تھے، نواز شریف کے خلاف چور چور کے، اور اسی نواز شریف کو آج دیکھیں اللہ نے کتنی عزت دی کہ اس کو VIP پروٹوکول میں کوئی عہدہ نہ ہونے کے باوجود اللہ نے عزت دی کہ VIP پروٹوکول میں اس نے جا کے عمرہ کیا، اور اعتکاف بیٹھا، 10 دن کا اعتکاف کیا اس نے مدینہ منورہ میں، اور اس کے بعد اس خانہ کعبہ میں گیا اللہ کے گھر میں، اور اس کے بعد پھر $4 ارب پاکستانیوں تم لوگوں کے لیے وہ لے کے آ رہا ہے۔ $1 ارب کے لیے تم لوگ پوری حکومت پوری PDM لیٹ گئی تھی IMF کے آگے، تو وہ اکیلا مرد کا بچہ $4 ارب لے کے آ رہا ہے۔ اور یہ سلام پیش کرتا ہوں میں نواز شریف کو، اور سلام پیش کرتا ہوں عاصم منیر کو کہ وہ بھی چائنا چلا گیا ہے، چائنا سے بھی ہمیں بہت بڑی بڑی خوشخبریاں ملیں گی، اور انشاءاللہ آگے خوشخبریاں ہیں۔ چلیں ابھی 2:20 ہو گئے ہیں رات کے، اور ابھی دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آج میں اس لیے تھوڑا لیٹ بنائی ہے کہ میں نے اہم موضوع پہ گاڑی نمبر دینا تھا، گاڑی نمبر منگوایا ہے اسپیشل بڑے خصوصی ذرائع استعمال کر کے، اور اس کے بعد پھر ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی میں ہوں۔ یہ جو آج کل جو ہے نا یہ عمران نیازی کو جو لونڈے لپاڑے ہیں نا ان جیسا صحافی نہیں ہوں میں اندر کی خبر نکال کے لاتا ہوں اپنے ذرائع سے،
تو اپنے لنک سے، اور اس کے بعد پھر اس کی تحقیق کرنے کے بعد 2-3 سینئر ترین صحافیوں سے تصدیق کرنے کے بعد پھر جا کے بھی لاگ کرتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں تک اس خبر کو پہنچاتا رہتا ہوں۔ تو اب دعا کرتے ہیں ملک کے لیے، آپ سب کے لیے، سب پاکستانیوں کے لیے، ملک کے لیے، خصوصی طور پہ اپنے لیڈر، عظیم لیڈر نواز شریف کے لیے، کہ وہ $4 ارب، ہم 1 ارب کے لیے بچھے جا رہے تھے، $4 ارب لے کے پاکستان کے لیے آیا ہے انشاءاللہ۔ ابھی آیا بھی نہیں ہے تو $4 ارب اس نے بھیج دیے ہیں۔ یہ ہوتا ہے لیڈر جس کو ملک کا خیال ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک، تو نے اتنا کرم کیا، میرے ملک کو تو نے بچا لیا دیوالیہ ہونے سے۔ یا اللہ، یہ سب تیرا کرم ہے، ورنہ ہم تو بہت گناہ گار تھے، ہم بہت گناہ گار تھے۔ یا اللہ، یہ تیرا کرم ہے مالک، تو نے اتنا کرم کیا یا اللہ، ہمارے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ یا اللہ، ابھی عالمی طاقتوں کے چنگل سے بھی نکلنے میں ہماری غیب سے مدد فرما، IMF کے چنگل سے نکلنے میں ہماری غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ سی پیک دوبارہ سٹارٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما، ملک کے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نواز شریف کو، شہباز شریف کو اور ان کی نسلوں کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ یا اللہ، خاص طور پہ نواز شریف کے اوپر دنیا اندھا اعتماد کرتی ہے، یا اللہ نواز شریف کو ملک کا دوبارہ سے وزیر اعظم بنا دے۔ یا اللہ، اس قوم کو عقل عطا فرما تاکہ یہ اصل اور نقل میں پہچان کر سکے، اور یا اللہ نواز شریف کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اور اسی کے نگرانی میں ہی یا اللہ سی پیک کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ سی پیک ہماری نسلوں کی خوشحالی کی ضمانت ہے، سی پیک کی راہ میں جو جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے میں غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما ہمارے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر، ہماری افواج کے اوپر۔ یا اللہ جو لوگ دھماکے کر رہے ہیں یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، اور یا اللہ یہ جو 3 ججوں کا ٹولہ ہے اس کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور یا اللہ جو ایماندار جج ہیں ان کو آگے آنے میں اور ملک بچانے میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ قاضی فائز عیسیٰ کو جلد سے جلد یا اللہ اسی ہفتے انہی دنوں میں یا اللہ چیف جسٹس بننے میں غیب سے مدد فرما، اور اس مردود چیف جسٹس کو اتارنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کی اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کی فیملی کی حفاظت فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اسی طرح ہمارے ISI کے چیف ہیں جنرل ندیم صاحب، اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ISI کے تمام افسران اور جوانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ دشمنوں سے ہماری اس ایجنسی کے تمام بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے ننگا کر دے، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، رحم فرما ہمارے ان ایجنسیوں کے اوپر، اور ان میں جو بچے کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کی جانوں کی، ان کی مال کی، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ FIA کے جتنے بھی FIA کے چیف سمیت جتنے بھی افسران ہیں اور جوان جو کام کرتے ہیں یا اللہ ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ اسی طرح
چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور نیب میں جتنے بھی افسران ہیں اور جوان ہیں ان سب کی کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ہمارے جو اینٹی کرپشن کے جوان ہیں افسران ہیں ان سب کو بھی اور ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ جو بھی یا اللہ پریشان حال یا اللہ خصوصاً یا اللہ حفاظت فرما، ہمارے آرمی کے جوانوں کی خصوصی حفاظت فرما، ہمارے رینجرز کے جوانوں کی خصوصی حفاظت فرما، ہمارے پولیس کے جوانوں اور افسران کی، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، رحم فرما ہم سب کے اوپر، ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور ہمارے ملک کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ ہمارے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات میں غیب سے مدد کر کے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور یا اللہ جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جو بجلی اور گیس کے بلوں میں پھنسے ہوئے ان کو اس میں نجات عطا فرما، آسانیاں پیدا فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے گھر کا نظام چلا سکیں، اور یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہمارے مدارس کا بہت برا حال ہے، یا اللہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدارس کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرما، مساجد کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جو قرآن پاک پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں پھر فیس بل اللہ جو پیسے لے کے پڑھاتے ہیں ان کی نہیں، جو فیس بل اللہ پڑھاتے ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ وہ قرآن کو بیچتے نہیں ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنے میں تو ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، ہماری خطاؤں کو غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما، اور اس ملک کی حفاظت فرما، اور اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اور جو عالمی طاقتیں اس ملک کو برباد کرنا چاہتی ہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما دے، اور جو اس ملک کے اندر چھپے ہوئے دشمن ہیں چاہے جس بھی پارٹی سے ہوں یا اللہ جس نے اس ملک کو تباہ کیا تو ان سب کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جو اچھے نیک لوگ ملک کو بچانا چاہتے ہیں ان کی تو غیب سے مدد فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، رحم فرما، ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، ہم سب کے بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، اور یا اللہ ہم سب کے اوپر کرم فرما، رحم فرما، اور ہم سب کو اس مہنگائی کے خلاف لڑنے میں غیب سے مدد فرما، اور ہم سب کے رزق میں اضافہ فرما، ایمان میں اضافہ فرما، اور ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور جو دھماکے کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔